خیر ناصر و معین۔ ہماری بحث جو تھی وہ کلمہ مفہوم کے بارے میں تھی کہ کلمہ مفہوم کے کتنے معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کہ اس کے 3 معانی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنی مدلول جو لفظ کے لیے ہے۔ دوسرا معنی جو مفہوم مقابل ہے۔ تیسرا معنی ما یقابل المنطوق جو محل بحث ہے۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جو ہم نے اس کو مکمل کیا پہلے درس میں۔ آج ہم اس درس میں یہ بیان کریں گے کہ حجیت مفہوم، النزاع فی حجیت المفہوم۔ یہاں پر مصنف محترم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان الکلام اذا کان له مفہوم، اگر کلام کے لیے مفہوم ہے، یدل علیہ، یہ کلام اس مفہوم پر دلالت بھی کر رہا ہے، فہو ظاہر فیہ، اور تو یہ کلام اس میں ظاہر بھی ہے، فیکون حجۃ من المتکلم علی السامع، جب ایک کلام کے لیے مفہوم ہے، یہ کلام اس مفہوم پر دلالت بھی کر رہا ہے، فیکون حجۃ من المتکلم علی السامع، تو یہ کلام در واقع حجت ہے متکلم کی طرف سے سامع پر۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی کلام آپ سامع کے سامنے بیان کریں اور سامع اس سے وہ مفہوم اخذ کرے تو وہ اس پر حجت ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا، اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ بالآخر آپ نے جو کلام صادر کیا، آپ سے جو کلام صادر ہوا، آپ نے جو بات کی، اگر اس کے لیے مفہوم ہوگا تو وہ حجت ہے۔ سامع اس کے حساب سے اس پر عمل کرے گا اور اس کے لوازمات، اس کے اثرات اس پر مترتب ہوں گی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری مراد یہ نہیں تھی، بھائی آپ کا کلام یہ تھا اور اس کا مفہوم یہ تھا، والسلام، یہ حجت ہے۔ اور اسی طرح وَمِنَ السَّامِعِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ، سامع پر بھی حجت ہے اور سامع سے متکلم پر بھی حجت ہے۔ بلاخر جو اس نے کلام، آپ نے جو کلام کیا ہے، اس نے جو عمل کیا، کل وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے مطابق عمل کیا ہے، لہذا یہ آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ کظاہر الظواہر الاخرى، جیسے دوسرے سارے ظواہر ہوتے ہیں ویسے ہی یہاں پر ہے کہ کلام اگر صادر ہو اور وہ کلام ظاہر ہو اس مفہوم میں تو وہ حجت ہے۔ اچھا، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اتنی جو بحث کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کلام آپ سے صادر ہو تو وہ تو حجت ہے، وہ اگر ظاہر ہے تو وہ حجت ہے، تو اس کے بارے میں آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک کلام جو متکلم سے صادر ہو رہا ہے، ایک کلام جو متکلم نے خطاب کیا ہے اور سامع موجود ہے، اگر وہ کلام اس مفہوم میں ظاہر ہے، اگر وہ کلام اس کے لیے مفہوم ہے اور دلالت کر رہا ہے اس مفہوم پر، تو ظاہر ہے اس پر عمل اس کو کرنا پڑے گا، اس پر حجت ہے۔ تو بحث کرنے کی کیا ضروری ہے؟ ہر کلام جس کا ظہور ہو بلاخر ہے اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو لہذا اس بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کلام ظاہر ہے اس پر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، نمبر 1، اذن ما معنی النزاع فی حجت المفہوم حینما یقول مثلا هل مفہوم الشرط حجت او لا، جب ایک کلام ظاہر ہے ایک مفہوم میں، جب ایک کلام متکلم سے صادر ہوا ہے، وہ اس میں ظاہر ہے تو اس پر وہ عمل کرے گا، تو آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نزاع کیوں کر رہے ہیں کہ شرط کے لیے مفہوم ہوگا، شرط کے لیے مفہوم نہیں ہے، کیا شرط کے لیے مفہوم ہے، شرط کے لیے مفہوم نہیں ہے؟ یہ بحثیں کیوں کر رہے ہیں؟ جب کلام ظاہر ہے تو وہ حجت ہے، تو اس میں جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں نزاع کون سا ہے؟ اصلا یہ بحث ہی فضول ہے۔ یہ ایک اشکال۔ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ، اگر فرض کریں، یہ دوسرا اشکال ہے۔ پہلا اشکال تو یہ بنا کہ اگر کلام کے لیے مفہوم ہے اور وہ کلام اس میں ظاہر ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ اس پر حجت ہے، تو اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔
دوسری جو بحث ہے، دوسرا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ الا تقدیر ہی، فرض کریں کہ یہ اس حساب سے حجت ہے، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الالفاظ، اگر فرض کریں کہ یہ کلام اس میں ظاہر ہے، اس میں حجت ہے، اگر یہ فرض بھی کریں یہ نزاع، یہ جھگڑا مباحث الفاظ کا نہیں ہے، یہ مباحث حجت کا ہے، وہاں جا کے آپ بحث کریں کہ شرط کے لیے مفہوم ہوتا ہے، شرط کے لیے مفہوم نہیں ہوتا، وصف کے لیے مفہوم ہوتا ہے، وصف کے لیے مفہوم نہیں ہوتا، یہ بحث جا کے وہاں کریں آپ، یہاں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِهِ، اگر فرض بھی کریں کہ یہ سسٹم ایسے ہے، فَلَا يَدْخُلُ هَذَا النِّزَاعُ فِي مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظ، یہ جھگڑا مباحث الفاظ میں داخل نہیں ہوگا، التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجت الظهور، کیونکہ آغائے طالب علم مباحث الفاظ کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے التي كان الغرض منها، اس کا مقصد اور غرض یہ ہے مباحث الفاظ کا، تشخیص الظہور فی الکلام، ظہور کی تشخیص دینا کہ آیا یہ کلام اس میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے، وَتَنْقِيحَ صُغْرِيَاتِ حُجَّتِ الظُّہُور، اس حجت کے لیے صغرا کو مقرر کرنا، صاف کرنا، منقح کرنا، یہ کام ہے مباحث الفاظ کا۔ آپ یہاں حجت کی کیوں بحث کر رہے ہیں؟ حجت تو کبروی بحث ہے کہ اگر اس بات کا، اس مفہوم شرط کا مفہوم ہے تو بالآخر بعد میں کبرا میں بحث کریں گے، اگر مفہوم ہے تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ جا کے کبروی بحث کریں گے۔ صغروی بحث کون سی ہے؟ جو مباحث الفاظ میں بحث کرتے ہیں کہ اس شرط کے لیے، اس وصف کے لیے، اس لقب کے لیے، اس عدد کے لیے، اس حصر کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، آپ یہ بحث کریں گے، نہ کہ مثلا یہ حجت والی بحث اٹھا کے یہاں پر آپ کریں۔ بس دو چیزیں ہیں، دو اشکال آغایون نے وارد کیے ہیں، ان اشکالات کے جوابات دینا ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر کوئی بات، کوئی کلام کس میں ظاہر ہے تو اس کو حجت ہے، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اگر فرض بھی کریں کہ حجت کی بحث ہے بھی صحیح، تو یہ باب مباحث الفاظ کا ہے، یہاں پر صغروی بحث کریں نہ کہ کبروی۔ صغروی بحث کریں کہ اس چیز کے لیے مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے، نہ کہ آپ بحث کریں کہ یہ چیز حجت ہے یا حجت نہیں، کیونکہ یہ مباحث حجت میں بحث کی جاتی ہے، نہ کہ مباحث الفاظ میں۔ دو اشکال آگانے کی۔ وعلى تقدیری فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الالفاظ التي كان الغرض منها تشخیص الظہور في الكلام، اگر فرض بھی کریں کہ یہ بحث ہے مثلا، تو یہ نزاع مباحث الفاظ کا نہیں ہے، کیونکہ ان کا غرض جو مباحث الفاظ کا وہ کیا ہے؟ تشخیص الظہور فی الکلام، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظہور کو مشخص کرنا کہ یہ کلام اس میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے، صغریات کو منقح کرنا ہے ظہور کی حجت کے لیے۔ اب وہ حجت کی جو بحث ہے وہ مباحث حجت میں کی جائے گی۔ بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجہ، ان ابحاث کو کہاں کرنا چاہیے؟ مباحث حجت میں، کل بحث عن حجت الظہور، حجت الکتاب و نحو ذالک، جیسے آپ مباحث حجت میں آپ بحث کریں گے کہ ظہور حجت ہے یا نہیں ہے، ظواہر کتاب حجت ہے یا نہیں، کتاب حجت ہے یا نہیں، یہ بحث کا مباحث حجت میں کی جائے گی۔ اچھا، دونوں اشکال واضح ہو گئے، آرام سے ان اشکالات پہ تھوڑا کام کریں کہ اشکال کون سے تھے۔ اب آتے ہیں ان اشکالات کے جوابات کی طرف۔ والجواب ان النزاع هنا في الحقیقت انما هو في وجود الدلالت علی المفہوم۔ آغا من، عزیز من، آپ نے تو اشکال جلدی میں کر دیا۔ حقیقت میں ہمارا یہاں پر نزاع حجت میں نہیں ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حجت میں، حقیقت میں ان النزاع هنا في الحقیقہ، جو نزاع ہے یہاں پر در واقع حقیقت میں وہ کون سا ہے؟ انما هو في وجود الدلالت علی المفہوم، ہم ثابت کرنے آئے ہیں کہ یہ چیز آیا مفہوم پر دلالت کرتی ہے یا نہیں، ہم مفہوم کے بارے میں بحث کرنے آئے ہیں کہ شرط کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وصف کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں۔ اے فی اصل ظہور الجملہ فیہ وعدم ظہورہ، کہ یہ جملہ اس کا ظہور ہے یا نہیں، ظہور ہے تو یہ اس کا مطلب ہے،
ظہور نہیں ہے تو یہ اس کا یہ مطلب ہے. تو ہم اصل ظہور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، نہ کہ اس کی حجیت یا عدم حجیت کے بارے میں. لہذا تفکر کریں، اس میں تھوڑا تأمل کریں. آپ نے تھوڑا آگے چلے گئے. آپ یہاں پر جو بحث ہے ہم حجیت اور عدم حجیت کی نہیں کر رہے، بلکہ اصل ظہور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آیا مفہوم میں شرط کا ظہور ہے یا ظہور نہیں ہے، یہ جملہ اس میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے. وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ، واضح عبارت سے آپ کو بتائیں کہ النزاع هنا فی حصول المفہوم للجملہ لا فی حجیتہ. 2-2-4 والی بات ہے کہ یہاں پر جو گفتگو جو مفاہیم میں ہم کر رہے ہیں، آپ نے اعتراض کیا کہ یہ حجیت کے مباحث ہیں، اس کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو نزاع ہے حصول مفہوم ہے کے لیے کہ اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں ہے. لا فی حجیتی، اس کی حجیت کے بارے میں ہم گفتگو ہی نہیں کر رہے. آپ نے خامخواہ اعتراض کر دیا. بعد فرض حصوله فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا ان الجملة الشرطية ما قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط وهل هي ظاهرة في ذلك. مثال کے طور پر آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ عزیز من آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہوئی ہے. یہاں پر جو گفتگو ہے ہمارا جو محل نزاع ہے وہ اس میں ہے کہ مثلا آپ مفہوم شرط کو لے لیں، مثلا کہ ان الجملۃ الشرطیہ، کہ جملہ شرطیہ ہو. ابھی مفہوم شرط کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے کہ یہ جملہ شرطیہ ما قطع النظر عن القرائن الخاصہ، خوب غض نظر قرائن خاصہ سے ہٹ کر، اگر قرینہ خاصہ ہے تو والسلام اس میں ظاہر ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہم نہیں کریں گے. لیکن قطع نظر ان قرائن خاصہ، کوئی خاص قرینہ اس کے لیے موجود نہیں ہے، کیا گفتگو کریں گے ہم اس میں جملہ شرطیہ میں؟ هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. ہم یہاں جو گفتگو کریں گے عزیز من وہ یہ ہے کہ آیا یہ جملہ شرطیہ انتفاء حکم پر دلالت کرتا ہے عند انتفاء شرط یا نہیں، یعنی اگر شرط منتفی ہو جائے آیا حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا نہیں. ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، ہم نے حجیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نہیں. مفہوم شرط میں جملہ شرطیہ میں ہماری گفتگو اس حساب سے ہوگی کہ اگر شرط منتفی ہو جائے آیا یہ شرط کا منتفی ہونا حکم کے منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں. وَهَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ، آیا یہ جملہ شرطیہ اس انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں. یہی مباحث الفاظ ہیں. یہ ظہور والی بحث یہ صغروی بحث ہے، کبروی بحث نہیں ہے. آپ کا اشکال تھا کہ آپ کی بحث کبروی ہے، کبرا کی طرف جا رہی ہے. نہیں، کبرا کی طرف نہیں جا رہی، وہی صغرا ہے. وہی مباحث الفاظ والی بحث ہے کہ یہ جملہ شرطیہ اس میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں. یہ حکم کے منتفی ہونے سے، شرط کے منتفی ہونے سے آیا حکم بھی ختم ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا یا نہیں. وہی صغرا بحث ہے. لہذا آپ کے اشکال ختم. لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجته. ایسے نہیں ہے کہ جملے کی دلالت کے بعد اس مفہوم پر، اس جملہ شرطیہ کے ظاہر ہونے، ظہور کے بعد اس میں مفہوم میں یتنازع فی حجتی، اس کے حجیت میں ہم کوئی جھگڑا کر رہے ہیں. ایسے یہاں پر یہ بحث نہیں کر رہے ہم. فإن هذا لا معنی له، اس نزاع کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ ظَاهِرُ بَعْضِ تَعْبِيرَاتِهِمْ، اگرچہ ہم یہ بات مان رہے ہیں کچھ اصولیون، کچھ بزرگان نے ایسی عبارات استعمال کی ہیں کہ ان سے انسان کو وہم ہوتا ہے، انسان کو خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ان عبارات سے سمجھا جاتا ہے، ان عبارات سے سمجھ میں آتا ہے، ان کی تعبیرات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حجت کی بحث ہو رہی ہے. کیونکہ انہوں نے مفہوم شرط کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ مفہوم شرط اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر نہیں ہے. نہیں، انہوں نے عنوان ایسا رکھا کہ اس عنوان سے وہم ہوا اس بات کی طرف کہ یہ بحث ہی کون سی کر رہے ہیں؟ حجت کی بحث کر رہے ہیں. وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ ظَاهِرُ بَعْضِ تَعْبِيرَاتِهِمْ، اگرچہ بعض اصولی حضرات کی جو تعبیرات ہیں ان سے وہم یہ ہوا
کہ کما یقول مثلا مفہوم شرط حجت عملہ، جیسے صاحب معالم کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے. عزیز من، اس کی مراد یہ نہیں ہے، لیکن اس کا عنوان سے یہ شائبہ جا رہا ہے، وہم ہو رہا ہے کہ بحث کبروی ہے. نہیں، بحث کبروی نہیں ہے، حالانکہ اس کی عبارت سے یہ وہم ہو رہا ہے ضرور، لیکن اس کی مراد یہ نہیں. ولیکن غرضہم ماذا کرنا، لیکن ان کی غرض، ان کا مقصد وہی ہے جو ہم نے بیان کیا. کیا مقصد ہے ان کا؟ کہ یہ مفہوم شرط اس جملے میں ظاہر ہے یا ظاہر نہیں ہے. آیا اگر شرط منتفی ہو جائے حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ان کی مراد بھی یہی ہے، نہ کہ حجیت کی بحث ہے، لہذا آپ کا اشکال وارد نہیں ہے. عبارات سے آپ کے ذہن میں شبہ ضرور ہوا ہے، لیکن هذه الشبہہ، یہ جو شبہ ہے یہ وارد نہیں ہے. جیسے ہم نے کما وضحنا کما انه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها اذا كانت له قرینۃ خاصۃ علی ذلک المفہوم. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حجیت کی بحث کر رہے ہیں یا نہیں، یہ کبروی بحث کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان جملوں کی، بعض جملوں کی دلالت میں بھی ہم نزاع نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے کہ وہ بعض جملے ان کا مفہوم ہے یا نہیں، تب جب ان کے لیے قرینہ خاص ہو، خاص قرینہ موجود ہو، ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. چب رسد کے ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں. فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مَوْضِعَ كَلَامِهِمْ، کہ ان کا یہ موضع گفتگو نہیں ہے، بل موضوع الکلام ومحل النزاع فی دلالت نوع تلک الجملہ کا نوع الجملۃ شرطیہ علی المفہوم مع تجردها عن القرائن الخاصہ. ہماری وہ گفتگو کون سے موضوع کلام کیا ہے اور محل نزاع کیا ہے کہ یہ جملہ، جیسے مثلا جملہ شرطیہ ہے، یہ مفہوم اس کا ہے یا مفہوم نہیں ہے. کب؟ جب قرائن خاصہ سے کیا ہو؟ خالی ہو. خلاصہ کلام 2-2-4 والی بات کہ آغایون، آپ نے اعتراض کیا کہ آپ کی بحث کبروی ہے، آپ مباحث حجت والی بحثیں یہاں پر کر رہے ہیں، در حالانکہ یہ بحثیں آپ کو مباحث حجت میں کرنی چاہیے، آپ مباحث الفاظ میں بحثیں کر رہے ہیں. اس کا جواب آغا نے دیا، وہ یہ کہ آغا آپ کو اشتباہ ہوا ہے. اگرچہ بعض علماء کی تعبیریں ایسے تھیں، لیکن آپ کو کیا ہوا ہے؟ اشتباہ ہوا ہے. کون سا اشتباہ ہوا ہے؟ وہ یہ کہ مثلا انہوں نے عنوان رکھ دیا کہ مفہوم شرط حجت ہے یا حجت نہیں ہے، لیکن ان کا جو مقصد اور غرض ہے وہ یہ ہے کہ انتفاع حکم عند انتفاع شرط ہے یا نہیں، یا یہ جملہ شرطیہ ظاہر ہے اس میں کہ انتفاع الحکم عند انتفاع شرط یا نہیں. یعنی وہاں پر بھی بحث ہماری ظہور کی ہے، نہ کہ حجیت کی، جو آپ کو بالآخر اشتباہ ہوا ہے. ہماری بحث وہی وجود دلالت علی المفہوم، کہ یہ جملہ اس کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر جملہ شرطیہ کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، جملہ شرطیہ میں یہ ہوگا کہ عند انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط عند انتفاع الحکم. بہرحال یہ چیز انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوئی. ہمارا جو تیسرا مقدمہ ہے تمہید کے عنوان سے، جس کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اقسام المفہوم، مفہوم کی قسمیں. ہم نے مفہوم کے کلمے کو واضح کیا جو منطوق کے مقابلے میں ہمارے ہم محل بحث وہی ہے. نزاع ہمارا کون سا ہے وہ بھی ہم نے گفتگو کی کہ حجت کے بارے میں ہمارا یہاں نزاع نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ یہ کلمہ اس میں ظاہر ہے یا نہیں، یہ اس کلمے کا اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، نہ کہ حجت کے بارے میں. اچھا، نمبر 3، اس مفہوم کی آیا قسمیں بھی ہیں یا قسمیں نہیں ہیں؟ بالکل قسمیں اس کی ہیں. اقسام المفہوم، عبارت پڑھتے بھی جاتے ہیں اور اس کو آرام آرام سے تطبیق بھی کرتے ہیں تاکہ مطالب آسان ہوتے جائیں. ينقسم المفہوم الى مفہوم الموافقت و مفہوم المخالفہ. اچھا، مفہوم کی 2 قسم، مفہوم موافقت، مفہوم مخالفت. مفہوم موافقت کیا ہے؟ موافقت کو ذہن میں رکھیں، موافقت اور مخالفت، اسی میں رمز ہے، اسی میں سر ہے. موافقت کیا ہے؟
کیونکہ امتحان میں انسان ایسی چیزیں بہت کام دیتی ہیں. اگر راز سے، رمز سے، ان کوڈوں سے انسان کوئی چیزیں یاد کرے تو امتحان آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان اکثر چیزیں فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، لہٰذا ان کوڈوں سے یاد کرے، ان رمزوں سے. مفہوم موافقت جیسے ما کان الحکم فی المفہوم موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. آسان طریقے سے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسا حکم جو مفہوم میں ہے، ما کان الحکم فی المفہوم، وہ حکم جو مفہوم میں ہے، وہ حکم جو مفہوم میں ہے، موافقاً، میں نے اس لیے کہا کہ موافقت پر دقت کریں، موافقاً، وہ حکم جو مفہوم میں ہے، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، وہ حکم جو مفہوم میں ہے، موافقاً فی السنخ، موافق ہو سنخ میں، سنخ یعنی ایجاب اور سلب، کس کے موافق ہو؟ للحکم الموجود فی المنطوق، اس حکم کے موافق ہو جو حکم موجود ہے کس میں؟ منطوق میں. منطوق تو آپ کے لیے کل میں نے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی تھی، یعنی وہ حکم جو مفہوم میں ہے وہ سنخیت کے اعتبار سے موافق ہو کس کے؟ منطوق کے. منطوق میں اگر جملہ اور حکم، منطوق کا حکم اگر ایجابی ہے، مثبت ہے، تو مفہوم بھی کیا، اس کا حکم کیا ہو؟ مثبت ہو. اگر مفہوم کا حکم سلبی ہے، منفی ہے، تو منطوق کا حکم بھی کیا ہو؟ سلبی ہو. اگر ایسے آپ کو نظر آئے کہ سنخیت دونوں کی ایک ہو، اگر دونوں ایجابی، ایک ایجابی دوسرا بھی ایجابی، اگر ایک سلبی دوسرا بھی سلبی، اگر یہ کیفیت ہو، یہ کنڈیشن ہو، فَإِن كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَنْطُوقِ الْوُجُوبِ، مثال دے رہے ہیں کہ اگر حکم منطوق میں وجوب ہے، مثلا کان فی المفہوم الوجوب، تو مفہوم میں بھی کیا ہو؟ حکم وجوب کا ہو. تو ایسے مفہوم کو جو ایسے بالآخر مفہوم کو مفہوم موافقت کہا جاتا ہے، یعنی وہ مفہوم جو حکم کے حساب سے منطوق کے حکم سے کیا ہو؟ موافقت رکھتا ہو. اگر وہ واجب تو یہ بھی واجب، اگر منطوق میں حرمت ہے یہاں بھی حرمت، اگر منطوق میں کراہت ہے مفہوم میں بھی کراہت، اگر منطوق میں وجوب ہے تو مفہوم میں بھی وجوب. سنخیت ایک ہو، اگر وہاں مثبت ہے تو یہاں بھی مثبت. ایسے مفہوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ موافقت. موافقت کس میں؟ موافقہ بین المنطوق والمفہوم. یہ رمز یاد کر لیں بس. اچھا، مثال دے رہے ہیں، قرآنی مثال ہے، آپ سنتے رہتے ہیں ہر درس اخلاق میں، جو والدین کے اکرام اور احترام پر جو گفتگو ہوتی ہے وہاں پر یہ مثال دیتے ہیں. کدلالت الاولویہ فی مثل قولہ تعالی، جیسے اولویت کی دلالت ہے خداوند متعال کے اس قول میں، ولا تقل لہما اف، ان کو والدین کو اف نہ کہو. اچھا، اس کی دلالت کس پر ہے؟ النہی عن الضرب والشتم للابوین. اس کی دلالت کس پر ہے؟ کہ ولا تقل لہما اف، اف نہ کہو. یہ کیا ہے؟ منطوق ہے. یہ کیا ہے؟ منطوق ہے. قرآن کی آیت ہے کہ والدین کو کیا کہو؟ اف نہ کہو. مثلا اگر والدین کوئی حکم صادر کریں، کوئی چیز کہیں، تو آپ کہیں اف، مثلا آپ بلاخر ایسا اظہار کریں جیسے آپ کو کوئی وہ چیز پسند نہیں آئی ہو. یہ اولویت یہاں پر کیا ہے؟ یہ دلالت کر رہی ہے نہی کس سے؟ عن الضرب والشتم. عن النہی یہ متعلق ہے دلالت پر، دلالت سے. قد دلالت الاولویہ، اولویت کی دلالت کس پر ہے؟ اولویت کہاں ہے؟ النہی عن الضرب والشتم، کہ جب آپ کو اف سے روکا جا رہا ہے کہ والدین کو اف نہ کہو، اف تک نہ کہو، تو نہیں یہ اولویت. اولویت یہاں پر کیا ہے؟ کہ ان الضرب والشتم، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو گالی نہیں دینی، ان کو سب و شتم نہیں کرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا. للابوین ونحو ذالک، یعنی ایسے مصادیق، ایسے موارد جو اف سے زیادہ ہیں، وہاں بطریق اولا اس پر دلالت ہے. کا دلالت الاولویہ اسے کہتے ہیں کہ اف ہے، اف ایک کم ترین مصداق ہے. اب اولا یعنی اگر خداوند متعال روک رہا ہے کہ اف بھی نہ کہو، تو بطریق اولا ان کو مارنا، بطریق اولا ان کو برا بھلا کہنا، بطریق اولا ان کو گالیاں دینا، بطریق اولا ان پر ظلم کرنا، یہ کیا ہے؟
حرام ہے، اسے نہیں ہے، یہ اولویت ہے، کدلالت الاولویہ مما ہو اشد، ہر وہ چیز جو اشد اہانت ہے، وہ ایلام ہے جس میں زیادہ اہانت ہے، ایلام یعنی دردناک ہے، من التعفیف کس سے؟ اف سے، یعنی اس میں اولویت پائی جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں درد زیادہ ہے، جس میں اہانت زیادہ ہے، وہ بطریق اولا اس سے خدا نہیں کر رہا ہے، بطریق اولا وہ حرام ہے۔ المحرم بحکم الآیہ، من التعفیف المحرم بحکم الآیہ، یعنی اف تو حرام ہے قرآن کی اس حکم سے، منطوق کیا ہے؟ لا تقل لہما اف، منطوق کیا ہے کہ آپ اف نہ کہیں، اف کہنا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک؟ تو حکم وہاں پر کیا ہے منطوق میں؟ حرام ہونا، کس چیز کا؟ اف کے کہنے کا، یا اف کا کیا ہے؟ حرام ہونا، یہ منطوق ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ ضرب یعنی مارنا حرام ہے، تو وہاں بھی کیا ہے؟ حرام، یہاں بھی حرام، ان کو گالی دینا حرام، ان پر ظلم کرنا حرام، یعنی جو منطوق میں حکم تھا وہی حکم کہاں ہے؟ مفہوم میں، لیکن مفہوم میں بطریق اولویت ہے، دلالت اولویت ہے۔ ایسے مفہوم کو اصول کی اصطلاح میں مفہوم موافقت کہا جاتا ہے، انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اس مفہوم کو کیا سے اولویت بھی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ وقد یسمى هذا المفہوم قیاس الاولویہ یا فحو الخطاب بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ ولا نزاع فی حجیت مفہوم الموافقہ، اس میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے کہ مفہوم موافقت کا ہے کیا ہے؟ وہ حجت ہے، اس میں کوئی بھی نزاع نہیں ہے۔ بمعنی دلالت الاولوی علی تعدی الحکم الی ما هو اولا فی علت الحکم وله تفصیل کلام یاتی فی موضعہ، کہ اس میں کوئی بھی جھگڑا نہیں اس حساب سے کہ اولویت کی دلالت ہے اس چیز پر کہ یہ حکم سرایت کرتا ہے الی ما هو اولا، جو اس سے زیادہ ہے علت حکم میں، کیونکہ وہاں پر اف ہے، جب وہ اف حرام ہے تو بطریق اولا یہ حکم کی علت وہاں پائی جاتی ہے جہاں ضرب و شتم ہے، وہاں سرایت کرتا ہے حکم کس کی طرف؟ الی ما هو اولا، جو زیادہ ہے۔ اگر قرآن میں حکم آیا ہے کہ ان کو اف نہ کہو تو بالآخر یہ حکم تجاوز کرے گا، سرایت کرے گا ایسی چیز کی طرف جو علت حکم میں ان سے زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ ضرب ہے، شتم ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو گالی دینی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی انشاءاللہ وضاحت آئے گی قیاس کی بحث میں۔ اچھا، دوسری قسم آغائے بالآخر اصولی کون سی ہے؟ مفہوم مخالفت ہے۔ مفہوم مخالفت ذہن میں رکھیں، مفہوم موافقت یعنی سنخیت ایک ہے، اگر وجوب تو حکم وجوب، منطوق میں وجوب، مفہوم میں وجوب، اگر منطوق میں حرام تو مفہوم میں بھی حرام۔ شدت اور ضعف اور اولویت کو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن سنخیت ایک ہو، مراتب کو نہیں دیکھ رہے ہم۔ مخالفت میں کیا ہے؟ ما کان الحکم فیہ مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، حکم جو اس میں ہوگا وہ مخالف ہوگا سنخیت میں، یعنی ایجاب و سلب میں، وجوب و حرمت میں، کراہت و ان چیزوں میں کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا اس حکم کے الموجود فی المنطوق، اس حکم کے مخالف ہوگا جو موجود ہے کس میں؟ منطوق میں۔ وَلَهُ مَوَارِدُ كَثِيرَةٌ، اس کی کہتے ہیں بہت زیادہ کثیر موارد ہیں، اس کے زیادہ مورد ہیں۔ وقل کلام فیہا نذکرها بالتفصیل وہی ستۃ، ان کے بارے میں اب ہم گفتگو کریں گے، ابھی گفتگو کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ وہی ستۃ، یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہاں پر جو اصول مظفر میں بیان کیا گیا ہے 6 ہیں۔ نمبر الاول مفہوم الشرط، یاد کر لیں، مفہوم شرط۔ الثانی مفہوم الوصف، الثالث مفہوم الغایہ، الرابع مفہوم الحصر، الخامس مفہوم العدد، السادس مفہوم اللقب۔ اب یہ سوال آ سکتا ہے امتحان میں کہ عرف المفہوم الموافقہ، عرف المفہوم المخالفہ، تعریف کریں کس کی؟ مفہوم موافقہ، یا ایسی بات ہے ما ہوا مفہوم الموافقہ، ما ہوا مفہوم المخالفہ، ایسے بھی تعریف آ سکتی ہے۔ یا ایسے سوال آ سکتا ہے ما الفرق بین المفہوم الموافقہ والمخالفہ، دونوں سوال آ سکتے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ما کان الحکم فیہ مخالفا فی السنخ، یہ مفہوم مخالف ہے۔ اگر ما کان الحکم فیہ موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق،
یہ مفہوم موافقت ہے. سنخیت میں اگر برابری ہو موافقت ہو تو مفہوم موافقت. اگر برابری نہیں ہے اس کی سنخیت اس کی سنخیت سے کیا ہے جدا ہے. اصلاً حکم الگ الگ ہے, وہاں ایجاب ہے یہاں سلب ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا مفہوم مخالفت کہا جائے گا. اور مفہوم یہاں پر ایک بحث ہے کہ اس میں تو کوئی بھی نزاع نہیں ہے کہ نزاع آیا اس میں ہے یا نہیں. حل النزاع فی حجیت مفہوم الموافقہ ام لا, تو کیا جواب ہے لا, کوئی نزاع نہیں ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مفہوم موافقت بمعنی دلالت الاولویہ یہ حجت ہے, اس بارے میں کسی کا بھی نزاع نہیں ہے. انشاءاللہ بحث کس میں ہے مفہوم مخالفت میں ہے, اور اس کے مورد آ رہے ہیں کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے, مفہوم لقب حجت ہے یا نہیں ہے, مفہوم وصف حجت ہے یا نہیں ہے. اسی طرح عدد لقب حصر اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. بس سوال ایسے ہی بن سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.